اگر میرے اور آپ سے کوئی اچھا کام کبھی ہوتا ہو اور پھر ہونا بند ہو جائے تو پہلی فرصت میں اپنے اعمال کو ریویو کیجئے گا، پیچھے جا کے دیکھیے گا کوئی غلطی ہوئی ہے۔ پہلے میں نماز توجہ سے پڑھتا تھا، نعوذ باللہ اب نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ توفیق مجھ سے سلب ہوئی ہے، مجھ سے خدا نے توفیق لی ہے۔ کیوں لی خدا نے یہ توفیق؟ اگر میں سب صحیح تھا تو خدا نے یہ توفیق مجھ سے کیوں لے لی؟ سب صحیح ہوتا تو نہیں لیتا۔ اس کا مطلب میں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کام خراب کیا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا تو کیا بخش دیتا؟ قطعاً بخش دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے غلط کام کیا ہے، غلط کام پر توبہ بھی نہیں کی ہے۔ اگر اپنے اندر شرمندگی کا احساس کر لیتا تو خدا بخشتا یا نہیں بخشتا؟ بخش دیتا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، توبہ بھی نہیں کی ہے اور اپنے اندر شرمندگی کا احساس بھی نہیں کر رہا۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ اب خدا توفیقات چھیننا شروع کرتا ہے۔ تو اگر کبھی میری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ بھائی پہلے میں اول وقت نماز پڑھتا تھا، اب کیا ہو گیا، اب دیر کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے توجہ سے پڑھتا تھا، اب توجہ سے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ پہلے میں ہر روز قرآن کریم پڑھتا تھا، اب قرآن کریم کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ ہمیشہ جا کے ریویو کیجئے گا، پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی توبہ نہیں ہوئی ہے، جس کے اوپر پشیمانی بھی نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے توفیق سلب ہوئی ہے۔ اب واپس لانے کے لیے کیا کروں؟ کریکشن کروں، غلط کام کو صحیح کروں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ توفیق کے سلب ہونے کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سعادت چھنے گی نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اس کے برخلاف اگر میں اچھائی پہ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ خدا میری توفیقات بڑھائے گا۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے، آپ رات کو سوئے ہوں، شاید مثال کے طور پر الارم لگانا بھی بھول گئے، شاید مثال کے طور پر فرض کریں اذان فجر 4 بجے تھی، آپ نے سوچا ہو کہ میں نے سوچا ہو 4:30 بجے اٹھوں گا، دیر سے اٹھوں گا، اچانک 3:30 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 3:30 پہ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کیوں؟ خدا مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں اٹھ کے اس کے حضور پہنچ جاؤں، خدا مجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں خدا کی دی ہوئی اس سعادت کا، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا، خدا کا شکر بجا لاؤں گا اور اٹھ کر اس کی بندگی کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا توفیق کا دائرہ بڑھے گا۔ اب توفیق کا دائرہ کار بڑھے گا، میری زندگی میں اچھی چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، میری زندگی کا مناسب اثر، اچھا اثر نصیب ہوگا۔ زندگی کی برکت یہ نہیں ہے کہ میری بلڈنگز بڑھ رہی ہوں، زندگی کی برکتیں یہ نہیں ہے کہ میرا نام چمک رہا ہو۔ زندگی کی برکتیں کیا ہیں؟ زندگی کی برکتیں خاندان اہل بیت اطہار ہے، 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، آج تک ان کی نام کی برکتوں سے انسان ہدایت پا رہا ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ 1400 سال پہلے سید الشہداء نے قربانی دی تھی، دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں یا حسین کا نام برکتیں دے رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ اور میں سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جب بھی خداوند متعال موقع دے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ خداوند متعال کوئی موقع دے، اس موقع کو ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ ہم خود بخود اس گروہ میں جائیں گے جو نفس پرستی سے بچے گا، جو انحراف سے بچے گا۔